اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کا عنوان ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کس انسان کا ہوا اور انسان کو دفنانے کا ہنر کیسے آیا۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے کوے نے اللہ کے حکم سے قبر کو کھودنے کا آئیڈیا دیا۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کی قربانی کرنے کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا، تو نے اس کے لیے دعا کی ہے اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے، وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی، پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود کہ تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہیں۔ یہ بات مجاہد سدی، ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی ہے، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ کے قاتل کے ذمے لگ جائیں گے۔ اور ابن جریر نے اس کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے کہ جب کہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس کی دلیل میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش کرتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کے ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتب احادیث میں سے کسی میں یہ روایت صحیح یا سند حسن کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ضعیف سند ہے۔ ہاں یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاقی طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور نیکیاں اس کے مطالبہ کے مطابق پوری نہ ہو سکیں گی، اس کے ظلم کے برابر نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جیسا کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عثمان کے فتنہ کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عنقریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا۔ اور یہی حدیث ابن مروہ نے یہ حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ نسائی کے سوائے صحابہ سنن اور مسلم نے حضرت ابو ذر سے اس کو بیان کیا ہے، جیسا طریقہ کوئی رائج کرے گا تو اس کو قیامت تک اس کا حصہ ثواب و گناہ ملتا رہے گا۔ دمشق کے شمال میں کاسیون ایک پہاڑ ہے، وہاں مغارۃ الدم نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کو قتل ہی کو ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی
مزید انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔